السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ٹاک۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ذکیہ بی بی قتل کیس کے بارے میں کہ ذکیہ بی بی کون تھی اور ان کو کیوں اپنے بیٹے اور بہو نے مل کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ ذکیہ بی بی قتل کیس پاکستان کے ان المناک جرائم میں سے ایک ہے جو خاندانی رشتوں کے درمیان لالچ اور مدیت پرستی کی وجہ سے پیش آیا۔ اس کیس میں جائیداد کی خاطر اپنے بیٹے نے اور بہو نے مل کر اپنے ہی ماں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ذکیہ بی بی لاہور کی ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور وہ اپنے خاندان کی سربراہ تھی۔ ذکیہ بی بی کا شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ ذکیہ بی بی کے شوہر نے اپنے پیچھے ایک بہت بڑا قیمتی جائیداد چھوڑی تھی جو اس کے بیٹے اور بہو کی نظر میں دولت مند بننے کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ تھا۔ ذکیہ بی بی کے بیٹے کا نام عاصم تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان دونوں کی زندگی جائیداد کی گرد گھومنے لگی تھی۔ عاصم اکثر اپنی ماں سے جائیداد بیچنے اور اس کا سارا رقم اپنے نام کرنے کا مطالبہ کرتا تھا تاکہ وہ اس سے اپنا کاروبار شروع کر سکے اور اپنی زندگی بہتر بنا سکے۔ لیکن ذکیہ بی بی اس بات پر زور دیتی تھی کہ وہ اس جائیداد کو بیچنے کے بجائے وہ اپنی اولاد میں مساوی تقسیم کرنا چاہتی ہے تاکہ سارے اولادوں کو، سارے بیٹوں کو اس کا برابر کا حصہ ملے۔ لیکن یہ بات عاصم اور اس کی بیوی کو ناگوار گزری کیونکہ وہ جلد اس جائیداد کا مالک بننا چاہتے تھے۔ ذکیہ بی بی کے مسلسل انکار اور جائیداد کی تقسیم کرنے سے تنگ آ کر عاصم اور اس کی بیوی نے ایک شفاقناک سازش تیار کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ذکیہ بی بی زندہ رہے گی تو جائیداد ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، اس لیے انہیں قتل کرنا ہی واحد حل ہے۔ قتل سے ایک دن پہلے عاصم اور اس کی بیوی نے ذکیہ بی بی کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ذکیہ بی بی کے کھانے میں زہر ملایا جس سے وہ بہت بیمار ہو گئی اور طبیعت غیر ہو گئی۔ اگلے روز جب ذکیہ بی بی کی حالت خراب ہو گئی اور مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی تو عاصم اور اس کی بیوی نے ان کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ قتل کے بعد عاصم اور اس کی بیوی نے لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ لاش کو دفن کر کے یا کہیں پھینک کر اپنا جرم چھپا دے، لیکن محلے والوں کو ذکیہ بی بی کی غیر موجودگی کا شک ہوا کیونکہ وہ کئی دنوں سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پڑوسیوں کی جانب سے شکایت پر پولیس نے عاصم کے گھر پر چھاپہ مارا۔ پولیس کو ذکیہ بی بی کی لاش گھر کے ایک کمرے سے ملی جسے چھپانے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی۔ ابتدائی تفتیش سے ظاہر ہو گیا کہ یہ قتل کا کیس ہے۔ پولیس نے عاصم اور اس کی بیوی کو فوری طور پر گرفتار کیا۔ پولیس نے جب عاصم اور اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کی تو شروع میں انہوں نے مختلف کہانیاں بنانے کی کوشش کی اور قتل کا الزام کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کی۔ جب تفتیش کا دائرہ تنگ کیا گیا اور ان سے سختی سے پوچھا گیا تو دونوں نے بالآخر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ ذکیہ بی بی کو قتل کرنے کے بجائے ان کے پاس جائیداد حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ عاصم اور ان کی بیوی نے بتایا کہ ذکیہ بی بی کے مسلسل انکار اور جائیداد کو تقسیم کرنے کی ضد سے تنگ آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ ذکیہ بی بی کے قتل کا کیس بہت جلد میڈیا کے توجہ کا مرکز بن گیا اور یہ پاکستان کے مختلف حلقوں میں زیر بحث آنے لگا۔ لوگ اس جرم کی شفا پر حیران تھے کہ ایک بیٹا جائیداد کی خاطر اپنی ماں کو کیسے مار سکتا ہے، کیسے قتل کر سکتا ہے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے دونوں ملزمان کے خلاف مضبوط شواہد پیش کیے۔ ذکیہ بی بی کے قتل میں استعمال ہونے والا زہر اور دیگر شواہد سے یہ ثابت ہوا کہ قتل کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی۔ عاصم اور اس کی بیوی کو قتل کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی۔ عاصم کو سزائے موت جبکہ اس کی بیوی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس واقعے نے خاندانوں میں جائیداد کی تنازعات اور مدیت پرستی کے باعث ہونے والے وراڑوں کو اجاگر کیا۔ اس کیس کے بعد کئی لوگوں نے جائیداد کے معاملے میں زیادہ محتاط رویہ اختیار کیا اور خاندان کے بزرگوں کی دیکھ بھال اور عزت کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ یہ کیس ایک سبق آموز کہانی ہے کہ کس طرح مالی لالچ ایک انسان کو اپنے خونی رشتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کو درندگی کے حد تک لے جا سکتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ والسلام۔